بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کو ترک کرنا اور فرائض کو ادا کرنا اعمال صالح کی بنیاد ہے۔ جو فرائض کو انجام دے گا اور گناہوں کو ترک کرے گا وہ خود بھی اذکار و وظائف کا عادی ہو جائے گا۔ ذکر محبوب کے بغیر وہ خود بھی رہ نہ سکے گا۔ گناہوں سے بچنا دوا ہے اور مستحبات کی انجام دہی طاقتور غذا کی طرح ہے۔ اگر مرض کا علاج نہ کیا جائے تو فقط مقوی غذائیں فائدہ نہیں دیتی بلکہ الٹا نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ گناہوں کا ترک ایک مضبوط تعمیر ہے اور نفل عبادات و مستحبات اس عمارت و رنگ و روغن اور نقش و نگار ہیں۔ اگر بنیادیں مضبوط نہ ہوں تو صرف رنگ اور روغن اور نقش و نگار کام نہیں آ سکتے۔ گناہوں سے توبہ اور دل کی صفائی ایک ریگ مال ہے اور مستحبات اس پر پالش کی طرح ہیں۔ میلا کپڑا اور زنگ آلود لوہا رنگ اور روغن کو قبول نہیں کرتے۔ اس رنگ میں نہ چمک آئے گی اور نہ ہی پائیدار ہوگا، بلکہ جب تک میل اور زنگ کو دور نہ کیا جائے کسی چیز پر رنگ کرنا اس رنگ کی بے قدری ہے۔ جبھی مولا ناروم فرماتے ہیں کہ تیرے دل کے آئینہ میں اس لیے محبت الہی کا عکس نظر نہیں آتا کہ اس پر گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے۔ اس پر سے ذرا زنگ کو صاف کر لو تو پھر تمہیں نور معرفت کا ادراک ہوگا۔ کیا ان پریشانیوں میں ہمیں خدا نے مبتلا کیا ہے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے کاموں کے باعث ہے اور بہت سے تو وہ درگزر ہی کر دیتا ہے۔ سورہ شورى آیت 30۔ جبکہ اپنی فرمانبرداری میں رہنے کا فائدہ یہ بیان کیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران 139۔ اگر تم پورے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ سورہ نوح علیہ السلام میں فرمایا تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ گناہوں کے ارتکاب سے وسعت کے بجائے رزق میں تنگی، امن کے بجائے خوف و خطرات اور پریشانیاں عام ہو جاتی ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ سورہ نحل آیت 112۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ وہ بڑے اطمینان اور امن میں رہتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے چاروں طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھی، سو انہوں نے ان نعمتوں کی بے قدری کی یعنی خدا کی نافرمانی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکات کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا، جبکہ اپنی فرمانبرداری کے سلسلے میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورہ طلاق آیت 2-3۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہ پریشانی سے نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ سورہ طلاق آیت 4۔
اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و